بے اہل بیت جناب علامہ شرافت عباس بٹ صاحب وہ خطاب فرمائیں گے۔ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مل کے درود پڑھ دے اہل نبی کی ذات پہ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ عبادت میں اضافہ فرما لیں، صلوات سارے صحبان بلند آواز سے تلاوت۔ محمد اور آل محمد کا عظیم خالق آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں بلا ناغہ ہر روز یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ جتنے مومنین جتنے قدم چل کے حسین بادشاہ کی صف عزا پہ آتے ہیں، میرا اللہ آپ سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں عزاداران امام حسین علیہ السلام عزاداری امام حسین میں مصروف ہیں، مالک ہر مومن کے عزت مال جان کی حفاظت فرمائے۔ مذہب حقہ کو میرا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے حقیقی وارث سرکار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، مل کے ایک صلوات سارے صحبان ضرور پڑھیں۔ اجازت ہے سرکار تھوڑی دیر زحمت اسما۔ دوستان گرامی، حقیقت اتباع رسول کے موضوع پہ آج آپ تیسری مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ جو بھائی کل کی مجلس میں تشریف فرما تھے وہ تائید فرمائیں گے کہ کل میرے اور آپ کے درمیان گفتگو یہاں پہ آ کے رک گئی تھی کہ محمد اور آل محمد پڑھنے کے لیے نہیں آئے، پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ جسے یاد ہے میری بات وہ تائید کر دے گا سرکار۔ مالک آپ سب کی زندگی دراز فرمائے۔ یہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے،
تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جو نبی پڑھانے کے لیے آیا ہے، تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، جس کی اتباع کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، شیعہ سنی بھائیوں، وہ نبی اللہ کا دنیا میں آ کے نبی نہیں بنا، وہیں سے نبی بن کر آیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ جی ہیں سرکار، سلامت رہیں۔ میرا خیال ہے ہر بندے تک میری اپیل پتہ نہیں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، میں یہ گزارش پھر کر دیتا ہوں، نبی وہیں سے نبی بن کر آئے ہیں، دنیا میں آ کر نبی نہیں بنے۔ توجہ فرما رہے ہیں سرکار آپ؟ لیکن آج کئی بندے ہم شیعوں کی ضد میں ایک بات کر دیتے ہیں کہ جی اگر نبی شروع سے نبی تھے تو پھر نبی 40 سال تک خاموش کیوں رہے؟ چاچا جی ادھر دیکھنا سرکار، یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں چاچا جی؟ کی لب رہے ہو سرکار؟ اگر جگہ نہیں پسند آ رہی تو آگے آ جائیں، ادھر آگے آ جائیں۔ انتہائی قیمتی باتیں ہوتی ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، میں آپ کا مہمان ہوں۔ میں نے پہلے دن بھی گزارش کی تھی، مجلس پڑھنے اور سننے کا مزہ تب آتا ہے جب پڑھنے اور سننے والے میں ربط قائم ہو۔ معزز لوگ ہیں سرکار، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ دھیان دوسری طرف کر دے، بات کا لطف آئے گا نہیں؟ نہ آئے گا۔ سارے محترم ہیں، بس توجہ کریں، میں تو پریشان کرتا ہی نہیں اپنے مجمع کو، ایک منزل تک لے کے جانا ہے، وہ اگر آپ ساتھ دیں گے تو مہربانی ہوگی آپ کی۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ یہاں آ کے نبی نہیں بنے، وہ وہاں سے نبی بن کر آتے ہیں۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے نبی شروع سے نبی تھے تو 40 سال تک خاموش کیوں رہے؟ جتنے آپ بزرگ بیٹھے ہیں میری تائید کرنا، میں کہتا ہوں کسان اگر زمین کو تیار کیے بغیر بیج پھینک دے گا تو وہ چڑیاں چوک کے اڑ جائیں گی، ایسا ہے یا نہیں سرکار؟ اس لیے کسان پہلے زمین تیار کرتا ہے تاکہ یہ بیج بونے کے قابل ہو جائے۔ لو جہاں تک آواز جا رہی ہے میں وہاں تک اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، تجھے اب بھی نہیں پتا چلا کہ اللہ نے 40 سال تک اپنے نبی کو خاموش کیوں رکھا ہے؟ یار ایک چھوٹے سے ذمہ دار کسان کو پتا ہے کہ میں نے زمین تیار کر کے بیج پھینکنا ہے، اللہ نے بھی 40 سال اپنے نبی کو خاموش اس لیے رکھا تاکہ دین کی تبلیغ کے لیے زمین تیار ہو جائے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میرا سلام اس بندے کو جس اس بات کی سمجھ آئی۔ اللہ نے 40 سال اپنے نبی کو خاموش اس لیے رکھا تاکہ دین کی تبلیغ کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں، وگرنہ خدا کی قسم اگر میرا نبی چاہتا تو میرا نبی پہلے دن ہی قرآن پڑھ کے سنا سکتا تھا، لیکن نبی کو اللہ نے 40 سال تک خاموش اس لیے رکھا تاکہ دین کی تبلیغ کے لیے راہ ہموار ہو جائے، وگرنہ اگر نبی پہلے دن ہی قرآن پڑھ کے سنا دیتے تو بعد میں 14ویں صدی کے عالم کہہ دیتے جی جو قرآن کہتا گیا وہ محمد کرتا گیا، جو قرآن کہتا گیا وہ محمد کرتا گیا۔ اس لیے اللہ نے کہا میرا حبیب پہلے انہیں قرآن بن کر دکھا، پھر انہیں قرآن پڑھ کے سنانا تاکہ زمانے کو پتا چلے تو قرآن کی پیروی نہیں کرتا بلکہ قرآن تیری پیروی میں نازل ہوا ہے۔ شکریہ جناب، شکریہ، مالک زندگی سلامت رکھے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو آل محمد کے ذکر میں اٹھتے ہیں۔ میری دعا ہے جو ہاتھ ذکر میں بلند ہوتا ہے وہ اسی سال روزہ شبیر سے مس ہو۔ سارے آمین کہو، زیارتیں پیسوں سے نہیں بلاوے سے ہوتی۔
اللہ نے کہا پہلے انہیں قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سنانا، تاکہ انہیں پتہ چلے قرآن تیری پیروی میں نازل ہوا ہے۔ یعنی شیعہ سنی بھائیوں، دوسرے لفظوں میں اللہ کہہ رہا تھا میرا حبیب پہلے انہیں کردار منوا، پھر ان کے سامنے نبوت کا اعلان کرنا، اور 40 سال کے بعد نبی کو نبی ماننے والوں، نبی 40 سال کے بعد بنا نہیں، 40 سال کے بعد تو نبی نے اعلان کیا ہے۔ وہ بولے گا جسے سمجھ آ رہی ہے میری بات۔ میں آپ کو، میری کوشش ہوتی ہے نعرے بے شک تھوڑے لگیں، لیکن کوئی نہ کوئی بات آپ کو ایسی سنائی جائے، کیونکہ محرم کا مجلس حسین کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سے کوئی بات گھر تک بھی لے کر جا سکیں اور بچوں کو بھی آپ بات سنا سکیں۔ اللہ نے کہا پہلے انہیں قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سنانا۔ اس لیے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا، بلکہ یہ نبی اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود پیغمبر کی اپنی حدیث ہے۔ نبی فرماتے ہیں کون تو نبی جن و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ تو پھر خود سوچو جو نبی اس وقت بھی نبی ہو، پھر وہ 40 سال کے بعد نہیں بنا، وہ شروع سے نبی ہے۔ لیکن اگر بات یہ کرو گے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، میں بڑے پیار اور ادب کے ساتھ یہ جملے آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بندے کہتے ہیں نا، کئی بندوں کو غلط فہمی ہے کہ حضور 40 سال کے بعد نبی بنے تھے۔ جتنے آپ شیعہ سنی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے ممبر سے لفظ پڑھ رہا ہوں، یہ نبی 40 سال کے بعد نہیں بنے۔ لیکن اگر بات یہ کرو گے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، دیکھنا میری طرف، پھر میں بڑے ادب کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہے تو پھر یہ نبی 40 سال پہلے کیا تھا؟ نا یار شیعہ سنی بھائیو تائید فرمائے۔ بھائی پنچایتی رنگ میں آپ سے انصاف کروانا چاہتا ہوں، اگر نبی بالفرض بنے ہیں 40 سال کے بعد، تو 40 سال پہلے نبی کیا تھے؟ اور 40 سال پہلے محمد کا مذہب کیا تھا؟ چلے اور آسان کرتا ہوں، اللہ کرے ہر بندہ سمجھے۔ دوستان گرامی یاد رکھنا، کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، چاچا جی کائنات کا ہر انسان ایک وقت میں 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر ضرور ہوتا ہے۔ جو توجہ نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ یہ لفظ سننا، کائنات کا ہر انسان ایک وقت میں 3 حالتوں میں سے چوتھی حالت ہی کوئی نہیں، ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ 3 حالتوں میں سے ایک وقت میں ہر انسان ایک حالت میں کم از کم ضرور ہوتا ہے، یا وہ خود نبی ہوتا ہے، یا کسی نبی کا امتی ہوتا ہے، یا پھر کافر ہوتا ہے۔ اب بتاؤ 40 سال پہلے نبی کیا تھے؟ نہیں ایسے نہیں جیسے حق بنتا ہے، شروع سے نبی آپ نہیں مانتے۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا ہوں، شروع سے نبی جناب نہیں مانتے، اور منبر پہ کھڑے ہو کے امتی معاذ اللہ اس نبی کو کسی کا میں نے نہیں ماننے دینا، کیونکہ معاذ اللہ اگر یہ نبی بھی کسی نبی کا امتی بن جائے گا تو یہ سردار انبیاء کیسے ہے، پھر یہ امام الانبیاء کیسے؟ اب سرکار رہ گئی تیسری حالت، وہ اگر کوئی سوچے گا بھی تو سوچنے سے پہلے خود کافر ہو جائے گا۔ اب بتاؤ 40 سال پہلے مصطفیٰ کیا تھا؟ جسے سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ مل کے کلیجے کی طاقت سے۔ ہمیں بتایا جائے اگر نبی 40 سال پہلے نبی نہیں تھے تو 40 سال پہلے تھے کیا؟
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر نے خط لکھ کے نہیں بلایا تھا. جو بول سکتا ہے سرکار. بلکہ حضرت بلال حبشی عشق مصطفیٰ کی خوشبو سونگھتے ہوئے آ گئے کہ مدینے کی دھرتی پر ایک نبی آئے گا. حضرت سلیمان فارسی نے فارس چھوڑ دیا، کمبر نے یمن چھوڑ دیا، فضہ نے حبش چھوڑ دیا کہ مدینے کی دھرتی پہ نبی آئے گا. اب میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے معصوم بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب حضرت بلال حبشی کو تو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے، فضہ کو پتا چل گیا یہ نبی ہے، سلیمان فارسی کو پتا چل گیا یہ نبی ہے. جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے، اگلی سطر پہ دھیان کرنا. سلیمان کو پتا چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے. حضرت بلال حبشی کو پتا چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے. کمبر کو پتا چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے. اور تو اور دائی حلیمہ کی ڈاچی کو پتا چل گیا کہ میری پشت پہ نبی آنے والا ہے. اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال تک پتہ ہی نہیں چلا. کیا کہنے، کوئی تو سمجھے گا سرکار. جو بندے کسی خیال میں گم ہیں ان کی اپنی مرضی، میں رکوں گا نہیں، پڑھتا جاؤں. دائی حلیمہ سعدیہ رحمت اللہ علیہ، ان کی اونٹنی کو پتا چل گیا کہ میری پشت پہ نبی آنے والا ہے. نہیں، ابھی سارے بندے آپ نہیں بولے، میں تھوڑا اور اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. قبلہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں بڑے بڑے معتبر اور اتھینٹک علماء نے لکھا ہے کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی. بھائی جب کتابوں میں لکھی کمزور ہوئی ہے، وہ نشانیاں بھی آپ کو یاد ہوں گی. لگ بھگ علماء نے وہی نشانیاں لکھی ہیں جو ٹی بی کے مریض میں ہوتی ہیں. ہڈیاں پسلیاں نکلی ہوئیں، ماڑی مسکین، چلنے سے قاصر. بندے کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ کی ڈاچی اتنی کمزور تھی. پھر آگے انہوں نے کہا جی دائی حلیمہ کے صحن میں ایک کھجور کا درخت تھا. میں بڑے احترام سے بات کر رہا ہوں، فرقہ وارانہ رنجش میرے ذہن میں نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں بڑے بڑے معتبر علماء نے لکھا کہ ان کے گھر میں کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا جس پہ کھجوریں نہیں لگتی تھیں، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا، چراگاہوں میں گھاس نہیں اگتی تھی. پھر آگے لکھا حضور آئے تو اونٹنی موٹی ہو گئی، حضور آئے تو کھجور کے درخت پہ کھجوریں لگ گئیں، حضور آئے تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، حضور آئے تو چراگاہ میں گھاس ہو گئی. اچھا، سارا سال سناتے ہیں کہ یہ حضور آئے تو یہ ساری برکتیں آئیں. پھر کہتے جی حلیمہ نے حضور کو پالا تھا. تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں. اگر یہ ساری بہاریں حضور کی وجہ سے ہیں پھر ماننا پڑے گا حلیمہ نے محمد کو نہیں پالا، محمد کے صدقے میں حلیمہ پال رہی تھی. آپ جیئے سرکار سلامت رہیں. امام زمانہ آپ سب کو سلامت رکھیں. حضور آئے تو آپ کی کیا بات ہے سرکار. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں. مالک صاحب کی زندگی دراز فرمائے. حضور آئے تو اونٹنی موٹی ہو گئی، حضور آئے تو کھجور کے درخت پہ کھجوریں لگ گئی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا. تو پھر قبلہ فیصلہ نہیں ہو گیا. اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے، کھجور کے درخت کو پتا چل گیا یہ نبی ہے، بکریوں کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے. اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا ہوں. خدا کی قسم اصل میں بات یہ ہے کہ اس دنیا کو میرے نبی کی سمجھ ہی نہیں آئی. ایسا ہے یا نہیں؟ میرے دادا استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب، یہ لائل پور فیصل آباد والے، ان سے ایک بندہ کہنے لگا اسماعیل تم شیعوں کو کیا پتا نبی کیا ہے؟ قبلہ نے کہا ہاں جناب ہمیں تو پتا تب چلے نا جو تسی دائی حلیمہ دی کچھڑوں لین دے ہوتے. چلو جتنے سمجھ گئے اتنا ٹھیک ہے سرکار.
وہ کئی بندے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، میرا کوئی لین دین دار رولا؟ میں پہلی دفعہ 63 کے بھی میں آیا ہوں یار، مہمان سمجھ کے یا آپ تھوڑی حوصلہ افزائی میرے ساتھ کریں. چہرے پریشان کیوں ہیں آپ کے؟ اور یہ پریشانیاں ادھر ہوتی ہیں. طارق جمیل صاحب نے حدیث پڑھی تھی اپنے مجمع میں، من کنت مولا فہذا علی مولا. مجمع چپ تھا، انہوں نے کہا میں نے تو حضور کی حدیث پڑھی ہے، تمہارے چہرے کیوں اتر گئے ہیں؟ اے ہوئے ہوئے، میں آپ کے سامنے سلطان انبیاء کی شان پڑھ رہا ہوں، کم از کم حوصلہ افزائی کریں میری. اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کو نبی کی سمجھ ہی نہیں آئی. اور شیعہ سنی بھائیوں، دلیل یہ ہے اگر زمانے کو اس نبی کی سمجھ آ جاتی نا تو پھر حضور پہ زمانہ ایسے سلام نہ پڑتا جس سلام اس پر جس کے گھر میں نہ بستر تھا، نہ بوریا تھا، نہ منجی تھی، نہ پیڑی تھی. میں کہتا ہوں بستر اور بوریے نبی کے گھر کہاں سے آ جاتے؟ بستر تو سارے ہر سال رائے ونڈ چلے جاتے ہیں. جی سلام اس پر جس کے گھر نہ بستر تھا نہ بوریا تھا. مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے نبی کی شادیاں پوچھو تو 13 بتاتے ہو، اور منجی پیڑی ایک بھی نہیں سی. آگے فل ان دی بلینکس، خالی جگہ خود پر کریں. خدا کی قسم دنیا کو اس نبی کی سمجھ ہی نہیں آئی. مورخ تھک گیا کاغذ کالے کر کر کے کہ جی معاذ اللہ ہمارے نبی بڑے غریب تھے، ہمارے نبی بڑے مسکین تھے، ہمارے نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا. اچھا قبلہ کبھی آپ نے سوچا یہ مورخ کیوں کہتا ہے، اس نے کیوں لکھا کہ نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا؟ صرف اس لیے مجھے اس کی مجبوری کا پتہ ہے. اس نے صرف اس لیے لکھا کہ نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اسے پتا تھا اگر میں لکھوں گا نا کہ نبی کے گھر میں کچھ تھا پھر یہ بھی لکھنا پڑے گا وہ سب کچھ کس کا تھا. آئے ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے کیا کہنے. زندہ و سلامت رہیں سرکار. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. یہ بھی لکھنا پڑے گا وہ سب کچھ کس کا تھا. بزرگ جانتے ہیں، ان بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. بچوں یاد رکھنا میرے نبی کے گھر میں جو کچھ بھی تھا نا وہ سیدوں کی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تھا. امام زمانہ آپ کی عبادت قبول فرمائے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ملکۃ العرب بی بی کوئی عام بی بی تھی؟ آج بندے ہمیں کہتے ہیں شیعہ باقی ازواج رسول کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے جتنا اس بی بی کا کرتے ہیں. میں شرافت بٹ ممبر پہ تسلیم کر رہا ہوں، باوضو ممبر پہ ہوں. نبی کی بیویاں ہم دل سے احترام کرتے ہیں. اوے ہمارے معیار پہ تو فرعون کی بیوی پوری اتر جائے. اوے ہوئے ہوئے ہوئے، پیچھے رہ گیا وہ بندہ جس نے اس فکرے پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. قبلہ ہمارے معیار پہ تو فرعون کی بیوی پوری اتر جائے تو ہم شیعہ اس کا بھی احترام کرتے ہیں. پر رسول کی بیوی ہونا تو بڑے فخر والی بات ہے. ہم سب کا احترام کرتے ہیں لیکن خدیجہ کا اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ ہر زوجہ رسول کی، زوجہ بنی رسول کے گھر سے لے کر خدیجہ زوجہ بنی ہے اپنے گھر سے دے کر. چلو جو چپ ہے وہ کبھی تو بولیں گے نا، اگلے فکروں پہ پھر ٹرائی کر رہا ہوں. ادھر ادھر خیال نہیں رکھنا. مذہب اہل بیت سننا کیا ہے، میں مکمل مذہب اہل بیت آج کی تقریر میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. عام بی بی نہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. یہ وہ بی بی ہے جو خالی ہاتھ میرے نبی کے گھر نہیں آئی تھی، سونے چاندی کے انبار لے کر آئی تھی. کیونکہ یہ عام بی بی تھی نہیں، میں نے تاریخ میں پڑھا یہ اتنی دولت مند بی بی تھی کہ عرب میں جس بندے کا کمر بند سونے کا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا، لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے خدیجہ کا غلام جا رہا ہے.
کوئی اور بھی نعرہ لگاؤ یار. یا بہت شکریہ. نہیں ایسے نہیں، مل کے بلند آواز سے یا علیہ. اتنی دولت مند خاتون ملکۃ العرب کہ بندوں کو بتانا نہیں پڑتا تھا، لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے یہ خدیجہ کے غلام جا رہے ہیں. اتنی دولت لے کے آئی میری شہزادی، لیکن تاریخ کہتی ہے اتباع رسول میں، مستورات میں سب سے پہلے اتباع رسول کرنے والی یہی خدیجہ ہے. جو بندے حق پہ بولنا جانتے ہو وہ تائید فرماتے آنا. سب سے پہلے اتباع رسول کرنے والی میری شہزادی سید عاقمہ. یہی وجہ ہے کہ اتباع رسول میں ساری دولت نچھاور کر دی ہے شہزادی نے میرے نبی کے قدموں پہ. نہیں جسے شک کو گھر جا کے تاریخ اسلام پڑھ لینا. میرے پاس وقت نہیں کہ میں روک کے سمجھا کے پڑھوں، نتیجہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. جا کے تاریخ اسلام پڑھنا. تاریخ اسلام کہتی ہے بڑے بڑے گستاخ عرب کے ہاتھوں میں قبلہ ننگی تلواریں لے کے میرے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے عبداللہ کے بیٹے ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. اس وقت سیدوں کی نانی نے، سیدوں کی ماں نے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تیری نلین کا صدقہ یہ جتنے تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے بھونک رہے ہیں نا، تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے تو میرا قرضہ دینا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. امام زمانہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. آپ بھی تائید فرمائے سلام. نیاز مولا دعا کرتے جائیے گا، میرے لیے دعا کر. یار میں کوئی نال لے کے آیا تینا، تو بھی سن لے باقیوں کی طرح، وہ ربط ہی ختم ہو جاتا. یا تو پھر ملنگ کے نعرے کا آپ جواب دیا کریں یہ عشق ہے میرے بھائی کا. خدا کی قسم جسے دنیا کی ہوش نہیں اسے علی کی ہوش پھر بھی ہے. یہ میرے بادشاہ علی کی مرضی ہے. سمجھ میں آئے تو بڑوں بڑے مفتیوں کے سمجھ میں نہ آئے، اور سمجھ میں آ جائے تو اس ملانگ کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. یہ مرضی ہے میرے بادشاہ علی کی. بڑوں بڑوں کو علی سمجھ نہیں آتا، سمجھ آنے لگے تو ایسے ملانگ کو سمجھ آ جاتا ہے. یہ علی بادشاہ کی اپنی مرضی. بی بی نے فرمایا سرکار آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی نالین کا صدقہ ان سب نے میرا قرضہ دینا. یہ واقعات آپ کے بچوں کو یاد ہیں. مختلف رنگ میں ایک بات کرنے لگا. اتنا فکرہ کہہ کے نا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے میرے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک سطر کہی. اگر یہ سطر پہلے سنی ہو تو چپ رہنا، نہ سنی ہو تو پھر مہمان سمجھ کے، نوکر سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے میری تائید کرنا. بی بی نے قدموں پہ بھائی جان ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے بی بی فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ میرے حاکم شرعی ہیں، یہ غیر محرم ہے. جو شریعت جانتا ہے، مسئلے جانتا ہے، وہ تائید فرمائے. آپ میرے حاکم شرعی ہیں، یہ لوگ غیر محرم ہیں. مولا میں آپ کی اجازت کے بغیر ان سے بول نہیں سکتی. کائنات قربان کرو شہزادی تیری جوتیوں پر، تیری معرفت کے کیا کہنے. آواز آئی میں آپ کی اجازت کے بغیر ان سے بول نہیں سکتی کیونکہ یہ ہے غیر محرم. اب پتہ چلا شیعہ خدیجۃ الکبریٰ کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ وہ شہزادی ہے جو مرضی محمد کے بنا غیر محرم سے کلام بھی نہیں کرتی. گھر سے نکلنا تو بڑے دور کی بات ہے. فرمایا مولا میں ان سے بول نہیں سکتی آپ کی اجازت کے بغیر. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں ان سے بولنے کی تو پھر میں دیکھتی ہوں یہ تیرے قتل کا نام کیسے لیتے ہیں. جو بندہ اب تک میرے ساتھ نہیں بولا اسے اپنی چپ پہ ناز ہوگا. وہ کلین پکڑ کے بیٹھے کہ میں نے عالم صاحب کے ساتھ نہیں بولنا. آپ اپنی چپ آزمائیں. میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو ترس مجھ پہ ہوا وہ ترس آزماتا ہوں. میں بھی دیکھتا ہوں بندے کب تک چپ رہتے.
مولا مجھے اجازت دے میں ان سے بات کروں. کتابیں کہتی ہیں محمد مصطفیٰ نے اجازت دی. بی بی نے پردے میں بیٹھ کے کرسی لگوائی. کرسی پہ بیٹھ کے سیدہ کی ماں نے عرب کے ایک ایک سردار کا نام لے کے کہا او فلاں ابن فلاں، کیا تم نے میرا قرضہ نہیں دینا؟ کیا تم نے میرا قرضہ نہیں دینا؟ بی بی کا یہ کہنا تھا. عرب کے ہر بڑے سردار کی آواز آئی شہزادی کیوں نہیں؟ تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم سردار نہ بنتے، تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم لینڈ لارڈ نہ بنتے، تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم سخی نہ بنتے، تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم غنی نہ بنتے، تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم دولت مند نہ بنتے. بی بی ہماری تو نسلیں بھی تیری مقروض رہیں گی. جب کہنا نسلیں بھی مقروض رہیں گی، بی بی نے فرمایا میں کچھ نہیں جانتی، یا ابھی میرے قرضے واپس کرو یا اس حویلی میں آ کے اس محمد کے قدموں پہ سر رکھ کے اس کا کلمہ پڑھتے جاؤ، میں قرضے معاف کرتی جاتی ہوں. بہت شکریہ، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ جیو سرکار، سلامت رہیں. اللہم بہت شکریہ، زندہ و سلامت رہیں سرکار. یا علی کہنے والے زندہ باد. یا ابھی میرے قرضے واپس کرو. یہ بی بی اتباع رسول میں بول رہی ہے. یا کلمہ پڑھو میں قرضے معاف کر دوں گی. اور شیعہ سنی بھائیو، صرف بی بی نے قرضے معاف نہیں کیے، ہر روز میری شہزادی اعلان کرتی تھی آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھو. میں خدیجہ وعدہ کر رہی ہوں قرضے بھی معاف کروں گی، جھولیے بھر بھر کے سونا بھی دوں گی. کئی بندوں نے میری بات سمجھی ہے، کئیوں کے سر سے گزر گئی. بھئی عربوں کی جھولیاں سرکار ہماری جھولیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی تھی. کیا کہنے، جتنے سمجھ گئے ہو. احسان کیا ہے آپ نے نوکر پہ. وہ ہم جیسی قمیضیں نہیں پہنتے، عربی پہنتے ہیں بڑے بڑے کھلے کھلے چوغے. وہ بلا کی اتنی بڑی بڑی جھولیاں، اور ان کے لیے خدیجہ کہہ رہی تھی آؤ کلمہ پڑھو، جھولیے بھر بھر کے سونا دوں گی. آئے ہائے ہائے، مجھے نہیں پتا آپ کس انداز میں سن رہے ہیں، میں اپنے عشق آل محمد میں پڑھ رہا ہوں. جھولیے بھر بھر کے سونا ملے گا. آج جس بندے کو اپنے چک میں بھی کوئی نہیں نہ پوچھتا، وہ بھی کہتا ہے جی شیعہ پیسے لے کے ماتم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اعتراض تو دیکھو کون کر رہا ہے، جو خود پیسے لے کے کلمہ پڑھتا رہا ہے. کوئی تو تائید کا حق ادا کرے گا سرکار. بہت شکریہ، آپ کی حیاتی ہو سرکار. ایک بندہ کہنے لگا تم شیعہ پیسے دے کے ماتم کرواتے ہو. میں نے کہا میں کیوں مکروں، ہاں ہم پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں. میں نے کہا تم مانگنے والا بن. میں نے کہا تم مانگ، قمیض پہن کے کتنے لے گا؟ جتنے ماتمی ہو تائید فرمان. قمیض ہٹا کے کتنے لے گا؟ میں نے کہا تم مانگنے والا بن، ہم تو حسین کے عاشق ہیں، ہمیں تو حسین کے نام پہ لٹوانے کا مزہ ہی بڑا آتا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، زندہ و سلامت رہے سرکار. یہ بچہ نعرہ لگا رہا ہے، یہ ہوتا ہے اہل بیت کے ذکر کا معجزہ. ابھی یہ چھوٹا بچہ بالغ نہیں ہوا، اس پہ نماز واجب ہوگی 10-12 سال کے بعد. نماز ہے شریعت، تو پھر سمجھ آ گئی نا، شریعت واجب ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. لیکن جو ماں کی گود سے واجب ہو جائے اسے علی کی ولایت کہتے ہیں. آپ کے کیا کہنے سرکار، مجھے پتہ ہے آپ ولایت علی کے عاشق لوگ ہیں. انشاءاللہ یہ بھی تشنگی کوشش کروں گا آپ کی دور ہو جائے، لیکن موضوع سے ہٹ نہیں سکتا، اس لیے میری مجبوری ہے. جتنی مجلس سے میری باقی ہیں انشاءاللہ مولا کے فضائل بھی جی بھر کے ہوں گے. بی بی نے فرمایا آؤ قرضے بھی معاف کروں گی، جھولیے بھر بھر کے سونا بھی دوں گی.
شیعہ سنیوں گھر جا کے کتابیں پڑھنا، ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں میرے نبی کے، وہ فرماتے ہیں میرے قد سے بڑا ڈھیر ہوتا تھا. وہ صحابی کہہ رہے ہیں، صحابی، میرے قد سے بڑا سونے کا ڈھیر ہوتا تھا جو ہر روز بی بی خدیجہ راہ خدا میں تقسیم کرتی تھی. لیکن وہ فرماتے ہیں جب شام کے وقت سونا ختم ہوتا، دیکھو گے تو سطر سمجھ آئے گی، وہ فرماتے ہیں جب شام کے وقت سونا ختم ہوتا، نبی چادر اکٹھی کرتے، اکٹھی کر کے چادر کو جھاڑتے، اور چادر کو جھاڑ کے پیغمبر خدیجۃ الکبریٰ کا شکریہ ادا کرنے لگتے. یا اس سے پہلے کہ نبی خدیجہ کا شکریہ ادا کرے، بی بی شکریہ ادا کرنے سے پہلے حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتی تھی سرکار شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کرے، بس جو سویرے اٹھ کے آپ کا چہرہ دیکھا تھا نا اسی کا صدقہ اتارا ہے. اسی کا صدقہ اتارا ہے. یاد رکھنا بیوی بیوی میں بھی فرق ہوتا ہے. جتنے میرڈ حضرات بیٹھے ہو نا تم اس بات پہ زیادہ توجہ کرنا. بیچلر کو یہ بات سمجھ نہیں آئے، بیوی بیوی میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہر گھر میں عورتوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا. مجھے آپ چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. جو اس بات پہ بولے گا وہ حوصلے والا آدمی ہوگا. اب مجھے مجبوریوں کا احساس ہے سرکار، چپ بھی رہے تو پھر بھی احساس. ہر گھر میں میں وقت ضائع نہیں کر رہا آپ کا، ہر بات کے کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. میں کوئی یہاں پہ وقت ضائع کرنے آیا ہوں آپ کا. نتیجہ سننا، اگر بیوی شوہر سے راضی ہو تو حالات اور ہوتے ہیں. میری طرح جن کا پریکٹیکل ہے وہ تائید فرمائے. اگر بیوی قبلہ ناراض ہو تو موسم گھر کا اور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جس بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہو اور وہ شوہر کے ساتھ راضی ہو، اس سے پوچھو نا یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں، وہ کہتی ہے لندن سے. اور اللہ نہ کرے کوئی بیوی شوہر سے ناراض ہو تو وہ لندن کے کپڑوں کو بھی لنڈے کے بنا دیتی ہے. چلو اور آسان کرتا ہوں، اگر بیوی شوہر سے راضی ہو اور اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہ ہو، میری مائیں بہنیں پردے میں موجود ہے، خاندانی عورتوں کی بات بتانے لگا. اگر بیوی شوہر سے راضی ہو، اس نے کھایا پیا بھی نہ ہو، گھر میں بھوکی بیٹھی ہو، پھر بھی وہ شوہر کا گلہ نہیں کرتی. میرا خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور خدا نخواستہ جو شوہر سے ناراض ہو، وہ یہاں تک بھی کھا کے بیٹھی ہو نا تو وہ کہہ دیتی ہے میں تے پھنس گئی ہوں. وہ شریکے میں جا کے کہہ دیتی ہے تو انو کی دساں میرا ٹائم کیویں پیا لنگدا ہے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر سے راضی ہو تو وہ اتنے سے شوہر کو بھی بڑھا کے اتنا بڑا کر دیتی ہے، اور اگر بیوی شوہر سے راضی نہ ہو تو پھر شوہر معراج سے بھی ہو کر آ جائے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کیونکہ کائنات میں ایک واحد رشتہ ہے بیوی کا. شیعہ سنی بھائیوں، کائنات میں ایک واحد رشتہ ہے بیوی کا جو شوہر کے فضائل کو بڑی دیر سے مانتی ہے. ساجد بھائی آگے آ جائیں، مل کے درود پڑھ دے سارے بھائی کی. ہم بسم اللہ تشریف رکھیں. بہت اچھا پڑھنے والے میرے بھائی ساجد حسین بھی ہے صاحب، وہ تشریف لے آئے. اب میرا خیال ہے مجھے جلدی جلدی کلوز کر لینا چاہیے. اجازت ہے کوئی ایک دو بات کر لوں؟ کائنات میں واحد رشتہ ہے ایک بیوی کا جو شوہر کے فضائل کو بڑی دیر سے مانتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ ایک جادوگر تھا بڑا اچھا ساجد بھائی، اتنا اچھا جادوگر تھا کہ اپنے جادو کے زور پہ ہوا میں اڑتا تھا.
نہیں تھک کے نہیں سننا، میری بات پہ دھیان دیں. جادوگر بڑا اچھا تھا، اتنا اچھا جادوگر کہ اپنے جادو کے زور سے ہوا میں اڑ سکتا تھا، لیکن اتفاق سے اس جادوگر کی بیوی سے نہیں بنتی تھی. ایک دن وہ جادوگر اپنے ہی گھر کے اوپر اڑتا رہا. ساجد بھائی توجہ کرنا، آپ بہتر سمجھیں گے اس بات. اب اپنے ہی گھر کے اوپر وہ جادوگر اڑتا رہا. اس جادوگر کی بیوی نے دیکھا بڑا اچھا جادوگر اڑ رہا ہے، لیکن جب وہ جادوگر شام کو تھک ہار کے سارا دن اڑ کے شام کو گھر آیا، ابھی دہلیز پہ پہلا قدم آیا تھا، یا اندر سے بیوی شروع ہو گئی، اور تو کی ہر والے کپڑے ہی میلے کردہ رہنے. جادوگر تو وہ تھا جو آج ہمارے گھر کے اوپر اڑ رہا تھا. اس نے کہا زوجہ محترمہ وہ مسکین حقیر میں ہی تھا. جب اس نے کہا نا وہ میں ہی تھا، دیکھ کے کہتی اچھا وہ تو تھا، تائی میں بھی آکھائیں ونگا کیوں اڑ رہے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، کائنات میں میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں، کائنات میں ایک واحد رشتہ ہے بیوی کا جو شوہر کے فضائل کو بڑی دیر سے مانتی ہے. میں کائنات قربان کر دوں اپنی شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کی جوتیوں پر. بی بی تیری عظمت کے کیا کہنے. کتابیں کہتی ہیں اللہ کی عبادت کر کے غار حرا سے اللہ کا نبی گھر آیا. نبی نے آ کے کہا خدیجہ آج میرے پاس فرشتہ آیا تھا. مسکرا کے کہتی ہے سرکار آپ ہیں ہی ایسے کہ فرشتے بھی آپ کی نوکری کرتے رہے. آپ ہیں ہی ایسے کہ فرشتے بھی آپ کی نوکری کریں. اتنی اتباع کی اس بی بی نے محمد مصطفیٰ کی کہ جو بی بی نبی سے کہہ رہی تھی نا یا رسول اللہ کوشش کرنا میرے بعد میری زہرا روئے نا. چلو میں پھر لفظ کہہ دیتا ہوں، جنہوں نے سیدہ کی ماں سے قرضے لیے تھے نا انہوں نے واپس خدیجہ کی بیٹیوں کو کیے. آباد رہو، اللہ تمہارا ہائے کہنا قبول فرمائے. خدا کی قسم کربلا میں جب لوگ ساجد بھائی حسین ابن علی کو شہید کر رہے تھے نا، اس وقت حسین نے پوچھا تھا میرا جرم کیا ہے. آواز آئی تیرا ایک ہی جرم ہے، تو علی اور بطول کا بیٹا ہے. اتنے قرضے واپس کیے ہیں لوگوں نے علی اور بطول کی بیٹیوں کو. لیکن آج 3 محرم ہے، میں آج کے دن کے 1-2 سطریں مصاحب کی پڑھنا چاہتا ہوں. کل جو بھائی مجلس میں موجود تھے وہ تائید فرمائیں گے، میں نے حسین بادشاہ کا مدینے سے چلنا پڑا تھا. مقتل کی کتابیں کہتی ہے 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. مدینہ چھوڑ کے حسین مکے چلا گیا، یا مکے سے جب لوگ احراموں میں خنجر چھپا کے آ گئے. کوئی نہ تھا مکے میں جو حسین کو 8 ذی الحج کے دن روک کے کہتا مولا آج تو دنیا حج کرنے آ رہی اور تو احرام توڑ کے جا رہا ہے. خدا کی قسم پوچھنا ایک طرف، لوگ احراموں میں خنجر چھپا کے آ گئے. ان کی کوشش تھی کسی طریقے سے ہم رسول کے بیٹے کو حج کے رش میں قتل کر دیں. لوگ پوچھیں گے کس نے مارا، ہم کہیں گے نہیں پتا، اتنے رش میں کون مار کے چلا گیا. اس لیے حسین نے کہا اللہ کے گھر اللہ تیری حرمت کو سلامت رکھے، میں تیری حرمت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. این 8 ذی الحج کو حسین بندے ہوئے احرام توڑ کے روتا ہوا کعبے سے چل پڑا. ایک نوحہ خان ہے آل محمد کا، آج صبح سے مجھے اس کے نوحے کی 4 سطریں یاد آ رہی. وہ کہتا جب حسین روتا ہوا احرام توڑ کے کعبے سے نکلا نا، اس وقت علی کی بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی، بی بی رو رو کے نوحہ پڑھ رہی تھی، شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی. ہائے بھی کرنا اور دعائیں بھی مانگ لینا. وہ نوحہ خان کہتا بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی شبیر تیری غربت کی قسم
میں لاش تیری دفنا دیتی، کوثر کے تجھے چھینٹے دیتی، زمزم سے نہلا دیتی۔ وہ نوح کہتا رو کے بی بی کہہ رہی تھی اچھا ہی کیا بھائی تو نے کعبے سے نکل آئے، ورنہ یہ امت خیموں کے بدلے کعبے کا غلاف جلا دیتی۔ اجرکم اللہ، روتے بھی آنا، دعائیں بھی ذہن میں رکھنا۔ روتا ہوا حسین کعبے سے نکلا۔ جب حسین کعبے سے باہر آ رہے تھے نا، مکے سے نکل کے ایک مقام ایسا آیا، علی کی بیٹی حسین کے سامنے آئی، رو کے کہتی ہے حسین کیوں رو رہا ہے؟ کیا ہوا جو ہمیں نانے کے شہر میں جگہ نہیں ملی؟ حسین ہم اپنا علیحدہ شہر آباد کریں گے۔ حسین میں زینب وعدہ کرتی ہوں تیری قبر کا پہلا طواف میں زینب کروں گی۔ علیحدہ بات ہے کعبے پہ غلاف ہے، تیری لاش بھی بغیر کفن کے پڑی ہوئی ہوگی۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ بس سامعین گرامی، مقتل کی تلاش کرتا کرتا 2 محرم کو غریب زہرا کربلا میں پہنچا۔ کربلا میں آ کے غریب کی سواری رک گئی۔ مقتل ابو مخنف کی روایت ہے 6 گھوڑے بدلے میرے مولا نے۔ 6 گھوڑے، جب سواری نہیں چلی غریب کی آواز ہے عباس قافلہ روک دو، ہماری منزل آ گئی ہے اور پتہ کرو یہ زمین کن کی ہے۔ آواز ہے مولا قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کی۔ فرمایا عباس جا بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے لیا۔ ختم کر دی میں نے مجلس، زیادہ دیر کی زحمت نہیں، تیرے رونے کے لیے ایک سطر پڑھنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد کے لوگ آ گئے، حسین کی آواز ہے لوگو میں اس زمین کو آباد کرنا چاہتا ہوں۔ جب کہنا آباد کرنا چاہتا ہوں، بنی اسد کا ایک بوڑھا آگے بڑھا، رو کے کہتا مولا ناراض نہ ہونا، ہم تیرے آنے کی عزت کرتے ہیں، لیکن مولا جتنی جلدی ہو سکے واپس چلا جا۔ آواز آئی کیوں چلا جاؤں؟ اس بوڑھے نے کہا مولا یہاں بڑے بڑے نبی آئے ہیں جو تکلیفیں اٹھا کے روتے ہوئے واپس چلے گئے، مولا یہ زمین نبی اور اس کی اولاد کو راس نہیں آتی، اس لیے واپس چلا جا۔ حسین کی آواز آئی مجھے پہچان، میں زہرا کا بیٹا ہوں، وہ نبی اکیلے آئے تھے، میں بہنیں ساتھ لے کے آیا ہوں، میں بہنیں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ آخری سطریں، مجھے بتاؤ اس زمین کی قیمت کیا ہے؟ آواز آئی 30,000 درہم۔ حسین کی آواز آئی میں 60,000 درہم دیتا ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو جب یہ فوجیں ہمیں قتل کر کے چلی جائیں اور کوئی زوار ہماری قبروں کا پتہ پوچھتا آ جائے، پھر اسے 3 دن مہمان رکھنا، 3 دن اسے کھانا کھلانا، پھر بتانا یہ غریب حسین کی قبر ہے، یہ علموں والے غازی کی قبر ہے۔ چھوڑو مجلس، دونوں بہن بھائیوں نے 30,000 بھائی نے دیے، 30,000 بہن نے، دونوں بہن بھائیوں نے کربلا کی جاگیر مل کے لکھ دی علی اکبر کے نام، اکبر کے نام جاگیر کر کے حسین بادشاہ نے بنی اسد کے لوگوں سے 3 فکرے کہے۔ یہ 3 جملے سنو، میں ممبر چھوڑوں، رونا رلانا نصیب کا، جس دل میں قبر حسین ہے تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اکبر کے نام کربلا کر کے حسین نے سب سے پہلے بنی اسد کے جوانوں کو بلایا۔ رونا نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا، جوانوں کو بلا کے نا حسین فرماتے بنی اسد کے جوانوں مجھے پہچانو، میں محمد کا بیٹا ہوں، علی کا لخت جگر ہوں، حسن کا بھائی ہوں، مجھ سے وعدہ کرو جب یہ فوجیں ہمیں قتل کر کے چلی جائیں تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا، قبریں کھود کے ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ مقتل کہتی ابھی بنی اسد کے جوان کچھ بولے نہیں تھے، اور میری ماں بہن اس فکرے پہ تم ہائے کرنا۔ دوسرا فکرہ حسین نے بنی اسد کی عورتوں سے کہا، عورتوں کو بلا کے نا رو کے بی بی زہرا کا بیٹا کہتا بیبیوں مجھے پہچانو، میں زینب کا بھائی ہوں، زہرا کا بیٹا ہوں، سکینہ کا بابا ہوں، اگر تمہارے شوہر حکومت کے ڈر کی وجہ سے نہ آ سکیں تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، گھڑے کھود کے ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ امام جانتے تھے عورتیں قبریں نہیں بنا سکتی، اس لیے فرمایا گھڑے کھود کے ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ آخری لمحے ہیں میرے، میں اس فکر پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، قبلہ بھی بنی اسد کی عورتیں بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ یا تیسرا فکرہ حسین
حسین نے بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا بچوں کو بلا کے نا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے غریب زہرا کربلا کی ریت پہ دو زانو ہو کے بیٹھا بچوں کو دیکھ کے حسین فرماتے بچوں مجھے پہچانو میں علی اصغر کا بابا ہوں میں قاسم کا چچا ہوں میں اونو محمد کا ماموں ہوں اگر تمہارے ماں باپ دونوں نہ آ سکیں پھر تم کھیلنے کے بہانے آنا جھولیوں میں ریت اٹھا کے ہماری لاشوں پہ پھینک دینا تمہارا کھیل ہو جائے گا غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے یہی سبب ہے عزادارو آج بھی جب کربلا میں شام غریبہ آتی ہے تو کربلا کے چاروں طرف سے بنی اسد کے لوگ بیلچے اٹھا کے آتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں مولا حسین تیرا حکم ملا تھا مولا دیکھ ہم تجھے دفنانے کے لیے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین